وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات ایک بار مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ حضرات اتنی دیر سے آپ نے سب لوگوں سے سنا ہوگا کہ درود شریف کی فضیلت اور اس کی برکت کتنی ہے۔ اس کی برکت تو اتنی ہے، اس کی فضیلت تو اتنی ہے کہ اگر اس کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آئیے میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی فضیلت آتی ہے اور میں آپ سبھی حضرات کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ غور سے سماعت فرمائیے کہ درود شریف کی فضیلت اور اس کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا، پوچھا کہ اے شہد کی مکھی، ذرا یہ بتاؤ کہ تم شہد کیسے بناتی ہو۔ اے شہد کی مکھی، ذرا یہ بتاؤ کہ تم شہد کیسے بناتی ہو۔ تو شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا تو بس یہی کام ہے کہ ہم اپنے چھتوں سے باہر نکلتے ہیں اور پھولوں پر جا کر بیٹھتے ہیں، اس کا رس چوس کر واپس اپنے چھتوں میں لا کر اگل دیتے ہیں، بس وہی شہد ہے، بس وہی شہد ہے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے پھر پوچھا کہ اے شہد کی مکھی، ذرا یہ بتاؤ کہ شہد میں اتنی مٹھاس، اتنی شیرنی، اتنی چاشنی، اتنی لذت کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کسی پھول کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کسی پھول کا رس تو میٹھا بھی ہوتا ہے، کسی پھول کا رس تو کھٹا بھی ہوتا ہے، کسی پھول کا رس تو تیکھا بھی ہوتا ہے، لیکن شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم اپنے چھتوں سے باہر نکلتے ہیں اور پھولوں پر جا کر بیٹھتے ہیں تو دوران راہ یعنی جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی بس آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو اسی کی برکت سے، اسی کی فضیلت سے یہ شہد میں اتنی مٹھاس، اتنی شیرنی، اتنی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ سبھی حضرات مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔